معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی۔ سلطان مسعود نے اپنے فرزند امیر مجدود کو 3 ذی القعدہ 427 ہجری مطابق اگست 1039 عیسوی کو امارت ہند کی خلعت پہنائی۔ اسے جاہ و چشم کے ساتھ لاہور روانہ کیا۔ اس کے ہمراہ جو امراء لاہور آئے ان میں ابو القاسم سرہنگ محمد اور سعد سلمان، لاہور کے مشہور فارسی شاعر مسعود سعد سلمان کے باپ کا نام تو بیہقی نے لیا ہے لیکن ایاز کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ گردیزی کے قول کے مطابق 428 ہجری بمطابق 1036-37 عیسوی میں سلطان مسعود وارد پنجاب ہوا۔ اس نے ہانسی اور سونی پت وغیرہ بہت سے مقامات فتح کیے اور واپسی پر وہ امیر مجدود کو پنجاب کا والی بنا گیا، مگر گردیزی مؤلف زین الاخبار اس مقام پر ایاز کا نام نہیں لیتا۔ فرشتہ روایت کرتا ہے کہ ایاز مجدد کا اتالیق تھا اور سلطان نے اس حیثیت میں اسے بھی لاہور میں متعین کر دیا تھا، مگر بعد کے مقامی مورخین نے فرشتے کی روایت کی تائید کی ہے۔ مقامی روایات میں ایاز کو پنجاب کا مسلمان گورنر قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ جب پنجاب پر غزنویوں کا قبضہ ہوا تو قاضی اور سپہ سالار 2 حاکم یہاں متعین کیے گئے۔ اول الذکر شعبہ جات عدالت و انتظامیہ کا نگران اور مؤخر الذکر فوجی امور کا ذمہ دار تھا۔ یہ دونوں براہ راست مرکزی حکومت کے ماتحت تھے اور ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، مگر یہ تجربہ کچھ کامیاب ثابت نہ ہوا۔ دیوانی اور فوجی حاکموں کی آپس میں چپکلش ہو گئی۔ 427 ہجری بمطابق 1036 عیسوی میں ایاز قاضی اور سپہ سالار اس کے ماتحت تھے، اس لحاظ سے ہم اسے پہلا مسلمان حاکم پنجاب کہہ سکتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایاز کو خود محمود نے حاکم لاہور مقرر کیا تھا، مگر یہ روایت بالکل غلط ہے۔ مقامی روایات ایاز کو لاہور کا بانی قرار دیتی ہیں۔ سبحان رائے بٹالوی نے عالمگیری دور میں خلامت التواریخ لکھی، وہ بھی اس تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شہر لاہور محمود کے حملے کے سبب اجڑ گیا تھا، اسی لیے حاکم پنجاب نے مندو کور نام ایک بستی کو دارالحکومت بنایا جو لاہور کے قریب تھی۔ کتاب الہند میں البیرونی لکھتا ہے کہ صبح لاہور کا پایا تخت مندو کور تھا۔ کنگم کا خیال ہے کہ محمود نے لاہور سے متصل ایک جدید لاہور بسایا جس کا نام محمود پور تھا۔ علم نجوم اور حیت سے متعلق ہے۔ یہ کتاب سلطان محمود کے فرزند سلطان مسعود کے نام سے منسوب کی گئی تھی، جس نے فاضل مؤلف کو چاندی کے اس قدر سکے بطور انعام دیے کہ انہیں ایک ہاتھی ہی اٹھا سکتا تھا، مگر البیرونی نے یہ رقم شاہی خزانے میں واپس بھیج دی۔ یہ امر مسلمان علماء کے استفنا اور قناعت پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب الہند کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے ہندو بہت تنگ دل اور متعصب تھے۔ وہ اپنے مذہب کو دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ علوم و فنون میں دنیا کی کوئی قوم ہندو قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور ان کا ملک دنیا کے تمام دوسرے ممالک سے اچھا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور انہیں ملیچ اور یون سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان پر 900 برس حکومت کرنے کے باوجود ان کی عصبیت اور قوم پرستی کے جذبات کو کچل کر اپنے اندر جذب نہ کر سکے اور آخر کار خود ان کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ ایاز محمود کا مشہور غلام تھا جس کا نام
فارسی اور اردو ادب میں ہمیشہ محمود کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حسن و جمال اور فضل و کمال کے سبب محمود اس پر 100 جان سے فدا تھا۔ تاریخ پاکستان میں اسے یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ پنجاب کا پہلا مسلمان گورنر بیان کیا جاتا ہے۔ ایاز کا پورا نام ملک ابو النجم ایاز ادیماک بیان کیا جاتا ہے۔ ایاز اس میں معرفہ ہے اور ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی میں اس کا مطلب خوشگوار دھوپ یا وہ شبنم ہے جو صاف رات کو پڑے۔ ادیماک ایک ترک قبیلے کا نام ہے۔ ترکی لغت میں اس لفظ کا مطلب انگشتانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایاز ترک تھا۔ فرشتہ اسے ختنہ الاصل قرار دیتا ہے۔ ختن ترکستان کا اہم شہر ہے جہاں کے ہرنوں کے ناف سے کستوری برآمد ہوتی ہے۔ اورنگزیب کے دور کا ہندو مورخ سبحان رائے بھنڈاری بٹالوی اسے شہزادہ کشمیر بیان کرتا ہے، جو غلط ہے۔ اس دور میں سلاطین چھوٹی عمر کے ترکی الاصل غلاموں کو خرید کر ان کی پرورش کرتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ انتظام کیا جاتا تھا اور وہ جوان ہو کر باکمال، فاضل یا دلیر نبرد آزما ثابت ہوتے تھے۔ ایاز بھی بچپن میں غزنی لا کر فروخت کیا گیا تھا اور سلطان محمود نے بے شمار دیگر غلاموں کی طرح اسے خریدا۔ مجالس الاشاق میں مرقوم ہے کہ ایک بار 120 غلام غزنی بکنے آئے۔ ان میں ایاز بھی تھا جو اس وقت بیمار تھا۔ سلطان نے تمام غلام خرید لیے مگر ایاز اسے پسند نہ آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ بعد ازاں معلوم نہیں کہ اسے کیا خیال آیا کہ اپنے آدمی بھیج کر اسے بھی خرید لیا اور کہا کہ میں نے 119 غلام اپنے لیے خریدے ہیں اور یہ ایک غلام میں خدا کے لیے خرید رہا ہوں۔ اس دور میں دستور تھا کہ خوبرو ترک لڑکے چھوٹی عمر میں خریدے جاتے تھے۔ بادشاہ یا امراء جو انہیں خریدتے اپنی اولاد کی طرح نہایت شفقت اور توجہ سے انہیں پالتے، پروان چڑھاتے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے عام نوشت و خوان کے علاوہ ایاز کو فنون سپہ گیری سے بہرہ کیا گیا۔ سلطان محمود کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کا محافظ دستہ نوجوان ترک غلاموں پر مشتمل تھا۔ ان سب غلاموں نے دامن محمود کے سایہ میں پرورش پائی تھی اور شہ سواری اور تیر اندازی میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ایاز اس باڈی گارڈ یا محافظ دستہ کا سالار تھا۔ محمود کے انتقال کے بعد غزنی میں محمد بن محمود تخت نشین ہوا۔ اس کا بھائی مسعود اس وقت اصفہان میں تھا۔ محمد حاجی بزرگ علی قریب کی مدد سے تخت نشین ہوا تھا۔ وہ صلح پسند اور علم دوست شہزادہ تھا، اس لیے بہت سے امراء نے اس کی تخت نشینی پسند نہ کی۔ ان امراء میں ایاز بھی تھا۔ وہ اپنے ماتحت ترک دستوں کو لے کر مسعود کی خدمت میں روانہ ہوا۔ اس وقت مسعود اصفہان سے غزنی کی طرف آ رہا تھا۔ ایاز اور اس کے ساتھی اسے نشا پور میں ملے۔ بعض دیگر امراء نے ایاز کی تقلید کی اور مسعود سے آ ملے۔ محمد تخت و تاج کے علاوہ بینائی سے بھی محروم کر دیا گیا اور مسعود زیبتہ اورنگ حکومت ہوا۔ 1040 عیسوی میں سلطان مسعود سلجوقی ترکوں سے شکست کھا کر عازم ہند ہوا۔ حسن ابدال کے متصل درہ ماڑی گلہ میں اس کے محافظ دستہ نے بغاوت کی اور اسے گرفتار کر کے نابینا کر دیا اور معزول سلطان محمد کو، جو شاہی قافلہ میں موجود تھا، تخت نشین کیا۔ محمد غزنی واپس آیا لیکن اگلے برس مسعود کے لڑکے مودود نے چچا سے باپ کا انتقام لیا اور حصول تخت و تاج کے بعد پنجاب کا رخ کیا۔ اسی اثنا میں پنجاب کے حاکم مجدود بن مسعود نے اپنے اتالیق ایاز کی نگرانی میں سونی پت، سرسا اور ہانسی تک اپنی حدود کو وسیع کر کے مقامی راجاؤں اور زمینداروں سے خراج وصول کیا اور ایک خود مختار اور آزاد سلطنت کی داغ بیل ڈالنے کے لیے ارادے کرنے لگا۔ موجودہ 432 ہجری بمطابق 1041 عیسوی کے اواخر میں عازم پنجاب ہوا۔ مجدود جو اس وقت ہانسی میں بیٹھا تھا، شمالی ہند کی تسخیر کے منصوبے باندھ رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی لاہور کی طرف بڑھا
اور شہر سے کچھ فاصلے پر دونوں بھائیوں کے لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ قریب تھا کہ ایاز کی مساعی سے مودود کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے کہ اچانک عید قرباں کی صبح کو مجدود اپنے خیمے میں مردہ پایا گیا۔ اس کی وفات تاریخ کا عقدہ لا یخل سمجھی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مودود نے اسے زہر دلوا دیا تھا، مگر بعض مورخین کا بیان ہے کہ لمبے سفر کی صحبت اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے قلب کی حرکات یکا یک بند ہو گئیں اور وہ اس دار فانی سے عالم جاودانی کو سدھارا۔ مجدود کا مزار جالندھر کے قلعے کوہنا سے جانب مشرق قریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہندوستان کی تقسیم کے وقت تک موجود تھا اور عوام اسے پیر موجودی کا مزار کہتے تھے۔ موجودی مجدودی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس کے مزار کی بڑی بڑی اور پختہ سنگ نما اینٹیں اب تک ہمیں محمود دور کی عظمت و سطوت یاد دلاتی ہیں۔ جالندھر کا قلعہ کوہنا وہی قلعہ ہے جس کا مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کئی سال تک قہرمان یا حاکم رہا۔ اس نے اپنے اشعار میں اکثر اس قلعے کا ذکر کیا ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ انہی ایام میں ایاز بھی فوت ہو گیا اور لاہور پر مودود کا قبضہ ہو گیا۔ یہ واقعہ سن 432-33 ہجری کا ہے، مگر طبقات ناصری کا مترجم ریوڑی کتاب مذکور کے انگریزی ترجمے کے حاشیے پر اس کی تاریخ وفات سن 449 ہجری بمطابق 1057 عیسوی بیان کرتا ہے، مگر اس دوران کے تاریخی حالات میں ایاز کا ذکر نہ آنا تعجب خیز امر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہو اور یہ زمانہ اس نے کنج خمول میں گزارا ہو۔ ایاز اپنے زمانے کا ایک مقتدر شخص تھا۔ انصری، فرخی اور اونی وغیرہ شعراء نے اس کی مداح میں قصائد لکھے۔ محمود کی اس سے محبت کا اردو اور فارسی ادب میں عام ذکر آتا ہے اور زلالی نے فارسی میں ایک مثنوی اس پر لکھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کی جان نثاری اور بہادری کے سبب محمود کی نگاہوں میں اسے خاص وقت حاصل تھی، اور جامع الحکایات کے مؤلف اونی کی رائے میں اس کی بہن سے محمود کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا بہنوئی بقول بیہقی امیر میں قائل تھا۔ لاہور میں ایاز کی قبر اب تک موجود ہے۔ رنگ محل کے چوک اندرون شالمی دروازہ سے بازار ہٹا کی طرف جائیں تو چند گز بڑھنے کے بعد بائیں ہاتھ ایک احاطہ ہے۔ ایاز اسی میں محو خواب ابدی ہے۔ اب مزار کے ساتھ مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ مسجد 2 منزلہ ہے۔ سب ہیڈنگ دور غزنوی میں پنجاب۔ جس طرح سندھ اور ملتان کو غازی محمد بن قاسم کی سعی سے دارالاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح سرحدی صوبے اور پنجاب کو سلطان محمود غزنوی نے اسلامی مملکت بنایا۔ یوں تو سلطان نے کالنجر، کنوج اور سومنات تک کے علاقوں کو فتح کر ڈالا، مگر اس نے اپنی مملکت کا باقاعدہ حصہ اسی زمین کو بنایا جو آج مغربی پاکستان اور مشرقی پنجاب کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ سرزمین تقریباً 250 سال تک غزنوی خاندان کے زیر اقتدار ہی رہی، اور ان کا اقتدار یہاں اس قدر مضبوط تھا کہ غزنی ان کے قبضے سے پہلے نکلا اور لاہور بعد میں۔ پنجاب اور ملحقات کو غزنی سلطنت کا باقاعدہ جز بنانے کا مقصد راجگان ہند اور غزنی کے درمیان ایک بفر سٹیٹ قائم کرنا تھا، تاکہ خاص غزنی کا علاقہ راجپوتوں کی طاق سے محفوظ رہے، جو بار بار شکست کھانے، اطاعت شار اور باج گزار رہنے کا وعدہ کرنے کے باوس موقع پا کر سرکشی سے دریغ نہ کرتے تھے۔ علاوہ ازیں پنجاب کی زرخیز زمینوں کی پیداوار غزنی کی بنجر پہاڑیوں میں بسنے والے علاقوں کی روٹی کا مسئلہ حل کر دیتی تھی۔ پنجاب سے غزنوی سلاطین فوجی سپاہی بھی حاصل کرتے تھے۔ محمود غزنوی کے زمانے میں بھی پنجابی جرنیل اور سپاہی اس کی فوج میں شامل تھے، جو مذہباً ابھی ہندو ہی تھے۔ ان سپاہیوں کو ترکی اور خراسان کی مہموں میں کسی حد تک کامیابی سے استعمال کیا جاتا تھا۔ پنجاب کو غزنوی سلطنت میں بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہاں بہت سے سپاہی، جرنیل، تاجر، عالم، مبلغ اور سیاح عراق، خراسان،
ایران، ترکستان اور غزنی وغیرہ کے علاقوں سے آ کر آباد ہو گئے۔ علاوہ ازیں مقامی آبادی میں سے بھی مبلغین کی مساعی سے بہت سے لوگ جوگ تر جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ نام نہاد پست اقوام نے جو ہندو ذات پات کے نظام کے سبب غلامی اور قسم پرسی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں، اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسلام قبول کر کے معاشرے میں برابر کا درجہ پایا۔ اس سے ان پر ہر طرح کی ترقی کے دروازے کھل گئے۔ غزنوی سلاطین مقامی آبادی کو مرعوب رکھنے اور بیرونی حملہ آوروں کو سرحدوں پر یلغار کرنے سے روکنے کے لیے پنجاب کے شہروں میں کثیر فوج رکھا کرتے تھے۔ غزنوی دور میں ترکی، ایرانی اور افغانی آباد کاروں اور مقامی نو مسلموں اور ہندوؤں کے میل جول سے پنجاب میں ایک نئی زبان کی بنیاد پڑی اور ایک نیا تمدن عالم وجود میں آیا۔ بقول حافظ محمود شیرانی مرحوم، یہ زبان بعد میں ارتقائی مراحل طے کر کے موجودہ اردو کی شکل اختیار کر گئی۔ اردو ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں کے 1000 سالہ دور عروج کی یادگار ہے اور یہی زبان پاکستان کی واحد قومی زبان بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ نئی زبان پنجاب میں اس وقت اس قدر مقبول تھی کہ مشہور شاعر مسعود سعد سلمان نے، جو ایک ایسے ایرانی خاندان کے چشم و چراغ تھا جو لاہور میں آباد ہو چکا تھا، عربی اور فارسی کے علاوہ ہندی زبان میں بھی دیوان مرتب کیا، جو افسوس ہے کہ اب نہیں ملتا۔ یہ ہندی زبان وہ تھی جو آباد کار مسلمانوں اور مقامی لوگوں کے باہمی اختلاط سے عالم وجود میں آئی تھی۔ پونے 200 سال دور اقتدار میں یمینی خاندان کے امراء اور سلاطین نے پنجاب کے شہروں اور بالخصوص لاہور میں بے شمار محل، مساجد، حمام، باغات، مدرسے، خانقاہیں، مقبرے اور کتب خانے تعمیر کرائے، مگر افسوس ہے کہ ان عمارات کی اینٹ تک باقی نہیں رہی، بلکہ اس دور کے مشائخ کے جو چند مقبرے ملتے ہیں ان پر بھی جدید التعمیر عمارتیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں پنجاب منگولوں کے حملوں کا ہدف بن گیا اور اس دور میں اس کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، اس لیے غزنوی دور کی عمارات بھی برباد ہو گئیں۔ ان عمارات کے طرز تعمیر پر مقامی روایات کا کیا اثر تھا، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لاہور کی علمی اور تمدنی ترقی کا باعث یہ بھی تھا کہ غزنوی سلاطین اکثر بہت مقتدر سرداروں یا شہزادوں کو لاہور کا حاکم مقرر کیا کرتے تھے۔ سلطان مسعود بن سلطان محمود نے اپنے فرزند مجدود کو، سلطان ابراہیم بن مسعود نے اپنے فرزند سیف الدولہ محمود کو اور سلطان مسعود بن ابراہیم نے اپنے فرزند شیر زاد کو اپنے دور حکومت میں حاکم پنجاب مقرر کیا۔ آخر 3 سلطان لاہور ہی میں رہے۔ ظاہر ہے ان کے اثر سے لاہور نے بے حد ترقی کی اور علمی اور تمدنی اعتبار سے غزنی کے بعد وہ یمنی سلطنت کا اہم ترین شہر بن گیا۔ غزنوی دور میں جو شاعر پنجاب میں آباد تھے اور انہوں نے امتیاز حاصل کیا، ان میں سے استاد ابو الفرج دونی اور مسعود سعد سلمان کا مختصر حال درج ذیل بیان کیا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: ابو الفرج دونی۔ محمد اونی لباب الالباب میں ان کا مولد و منشا لاہور ہی کو بتاتے ہیں۔ ان کا وطن دونا روا لاہور میں واقع تھا۔ ان کا خاندان غالباً باہر سے یہاں آ کر آباد ہو گیا ہوگا۔ فارسی شاعری کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سلطان ابراہیم غزنوی اور مسعود بن ابراہیم کے قصیدہ نگاروں میں سے تھے۔ 15-20 برس گزرے ان کا دیوان ایران میں چھپا تھا، جس سے غزنوی دور کے لاہور کے تمدن پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ بقول تقی الدین کاشی اس کا سال وفات 479 ہجری ہے، جسے علامہ محمد بن عبد الوہاب قزوینی غلط قرار دیتے ہیں۔ فارسی کے مقتدر اور مایہ ناز شعراء میں سے ایک نام مسعود سعد سلمان کا ہے۔ دیوان ایران میں دربار چھپ چکا ہے۔ دیوان ایران میں 2 بار چھپ چکا ہے۔ ان کے والد خواجہ سعد سلمان، جو ایرانی الاصل تھے، امیر مجدود کے مستوفی تھے۔ جب امیر موصوف کو ان کے والد سلطان مسعود نے حاکم پنجاب مقرر کیا تو یہ بھی لاہور آئے
اور یہیں آباد ہو گئے۔ خواجہ مسعود یہیں تولد ہوئے۔ ان کا نام غالباً سلطان مسعود ہی کے نام پر رکھا گیا۔ مسعود بقول علامہ قزوینی 1046 عیسوی اور 1048 عیسوی کے درمیان پیدا ہوئے۔ یہیں تعلیم و تربیت پائی۔ سلطان ابراہیم نے اپنے فرزند سیف الدولہ محمود کو لاہور کا حاکم مقرر کیا تو مسعود اس کے متوسلیس میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد شہزادہ عتاب شاہی کا شکار ہوا۔ اس پر الزام لگا کہ وہ ملک شاہ سلجوقی سے ساز باز کر رہا ہے۔ چنانچہ مسعود شاہ سلمان کو بھی قید کر دیا گیا اور وہ 10 سال تک سودک اور نامی کے قلعوں میں قید رہا۔ 10 سال کی قید کے بعد مسعود امیر ابو القاسم کی خاص سفارش پر رہا ہوا۔ اس واقعے کے سلطان ابراہیم فوت ہو گیا۔ اس کے جانشین اور فرزند بعد سلطان مسعود نے اپنے لڑکے شیرزاد کو لاہور کا حاکم اور ابو نصر پارسی کو اس کا نائب اور سپہ سالار مقرر کیا۔ ابو نصر پارسی شیر و سخن کا دل دادا تھا۔ اس نے مسعودی کی سرپرستی کی اور اسے جالندھر کا قہرمان یا مجسٹریٹ مقرر کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے اشعار میں جالندھر کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ جلد ہی امیر ابو نصر پارسی عتاب سلطان کا شکار ہوا اور مسعود نہ صرف اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا بلکہ قلعہ مرنج میں اسے قید بھی کر دیا گیا اور غالباً 3 سال بعد تقی الملک طاہر بن علی کی سفارش سے اسے رہائی ملی۔ اس کے بعد مسعود لاہور ہی میں رہا۔ آخر عمر میں اس نے بہرام شاہ کی مداح میں قصائد لکھے جو علم دوست سلطان تھا اور حالات زمانہ کے سبب اقامت گزیر لاہور ہو گیا تھا۔ علامہ قزوینی کی تحقیقات کے مطابق مسعود لاہور ہی میں 515 ہجری میں فوت ہوا۔ اس بات کا علم نہیں کہ اس کا مدفن کہاں بنا۔ مسعود کا شمار فارسی کے صفحے اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ اس کا وہ کلام جو قید خانہ میں لکھا گیا بے حد دردناک ہے۔ اس میں یاس اور کنوتیت کا رنگ غالب ہے۔